إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنها توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واجرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا، اور کبریائی اور بڑائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. حضرات، اس خطبہ جمعہ میں جو آج آپ لوگوں کے سامنے موضوع رکھنی ہے وہ در حقیقت موت کا ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکا. دنیا کے اندر ایسے گروہ آئے، دنیا کے اندر ایسی قوم آئی کہ جو اللہ کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کے رسولوں کا انکار کیا، زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے کو انہوں نے کہا یہ آٹومیٹک چل رہا ہے. لیکن ایسی قوم بھی، ایسی مسلک، ایسی برادری بھی موت کے قائل ہیں جنہیں ناستک کہا جاتا ہے، دہریہ، کہ ایسے لوگ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے. اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں بھی کہیں چلے جاؤ، مضبوط سے مضبوط چٹانوں کے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر چلے جاؤ، مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، لیکن موت کا فرشتہ وہاں سے بھی تمہیں اچک لے گا، وہاں سے بھی تمہاری روح کو قبض کر لے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ رب العالمین تو عالم الغیب والشہادہ ہے. تم جہاں بھی کہیں جاؤ گے اللہ رب العالمین کے موت کے جو فرشتہ ہیں وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے. اللہ رب العالمین کے ایک ذلیل القدر پیغمبر کا سلیمان علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے قول ذکر کیا
کہ سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت کیے کہ ہوا ان کے قبضے میں، پانی ان کے قبضے میں، یہاں تک کہ پرندوں کے بولیاں سمجھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، جانور کے بولی کو سمجھ رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، فلما قضینا علیہ الموت، کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی جناتوں کے ذریعے بنوا رہے ہیں اور موت کا فرشتہ آیا، سلیمان علیہ السلام کے روح کو نکال لیا۔ جناتوں نے بنا رہے ہیں مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں جنات، اور سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس سے موت کا فرشتہ آیا اور سلیمان علیہ السلام کے روح کو نکال لیا۔ اور روح نکالنے کے بعد جب جنات دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں اور مسجد اقصی وہ بنا رہے ہیں، جس لکڑی کے تنے کے سہارے سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر بیٹھے تھے، اس تخت کو گھن نے کھا لیا، دیمک نے چاٹ لیا، اور سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت سے گرتے ہیں تو جناتوں نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا العذاب المحین، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا کہ اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام مر چکے ہیں یا سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہم یہ حادثے میں نہ ہوتے، یہ خشیت میں نہ ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ ڈر میں نہ ہوتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جگہ جگہ بے شمار جگہوں پہ کہا ہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو جنات جب بنا رہے ہیں مسجد اقصی کو، دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل چکی ہے، اور جناتوں نے خود کہا کہ غیب کا علم اللہ کو ہے، اگر وہ جنات جانتے تو یہ کیوں کہتے ما لبثوا العذاب المحین، ہم اس عذاب میں نہ ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سمجھے؟ تو جناتوں کو علم غیب کا علم نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ ڈائریکٹ اقرار کر رہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، باقی کسی کا حق نہیں ہے علم غیب۔ یا اللہ رب العالمین اپنے رسولوں، اپنے انبیاء کے ذریعے بتا دے وہ بات الگ ہے، لیکن غیب کا علم عالم الغیب ذات صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ رب العزت نے ان کے بھی موت کا تذکرہ کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ان کے بھی موت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی اطاعت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کے سامنے اپنے جھولی کو پھیلاؤ گے، دامنوں کو پھیلاؤ گے؟ تو بیٹوں نے ڈائریکٹ کہا کہ اے میرے ابو، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، نعبد الہک الہ آباءک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم اسی معبود برحق کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اسماعیل علیہ السلام کا رب ہے، یعقوب اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے کہ جو آپ کا رب ہے۔ آج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اولادوں کو بلا کر کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے انہیں ڈرا رہے ہیں اور انہیں وصیت کس چیز کا کر رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے ڈائریکٹ کہا کہ میں اسی رب کی عبادت کروں گا جو آپ کا رب ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اسماعیل علیہ السلام کا رب ہے اور اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ آج ہم کون سی عبادت کرتے ہیں؟ دیکھو، میرے مرنے کے بعد تم اس سے، میرا جھگڑا ہے، تم اس سے بات مت کرنا، وہ مر جائے تو اس کے میت میں مت شامل ہونا، اس کو بلانا مت، یہ ہماری وصیت ہو رہی۔ لیکن اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، انہیں اپنے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی فکر ہے، ان کی دین بچانے کی فکر ہے، ان کا اسلام بچانے کی فکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل لم را،
वज़न्नहुम अन्नहुल फिराक, कि जब कोई भी बंदा हो, जब मौत का फरिश्ता उसके पास जाता है और जाने के बाद जब मौत का फरिश्ता उसके पास पहुंचता है, जब रूह उसके निकालने लगते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेक बंदा होता है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब उसके रूह को निकालते हैं फरिश्ते, जो नेक बंदा होता है उसके रूह को जो फरिश्ते निकालते हैं तो जन्नत से रेशम का कपड़ा लाया जाता है और उस रेशम के कपड़े में उस रूह को लपेट कर आते हैं, कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नेक रूह चल अपने रब के तरफ, तेरा रब तुझसे राजी, तू अल्लाह से राजी, तेरा रब तेरे तुझसे राजी, चल अपने रब के पास। और रूह आराम से निकल जाती है और निकलने के बाद उस जो जन्नत से जो रेशम का कपड़ा लाया जाता है उसी में लपेट कर उसके रूह को आसमान के ऊपर फरिश्ते लेकर जाते हैं। फरिश्ते जब आसमानों के ऊपर पहुंचते हैं तो आसमानों के ऊपर पूरी खुशबू फैल जाती है। फरिश्ते जब आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, भाई ये किस शख्स का रूह है, ये अल्लाह के किस नेक बंदे का रूह है कि जो इतना खुशबू आ रही है, इतना महक आ रही है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जो नेक इंसान की रूह है उसके रूह को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इल्लीन के अंदर उसके रूह को डलवा देता है। अभी आदमी मर चुका है, उसकी बॉडी घर पे है, मुर्दा भी घर पे है, लेकिन उसके रूह के साथ ये सब हो रहा है। और जब बुरे इंसान के पास आते हैं तो कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल खबीसा, ए नेक रूह चल अपने रब के पास, गज़ब मिनल्लाहि गज़ब, तू चल अपने रब के गज़ब के तरफ चल, तू अपने रब के गुस्से के तरफ चल। जब उसके रूह को पकड़ते हैं फरिश्ते, जब खींचते हैं तो उसकी रूह जिस्म के अंदर दौड़ने लगती है। फिर फरिश्ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन्नाज़ियात ग़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो फरिश्ते जिस्मों के अंदर रूहों को घूसा मार मार के निकालते हैं। कसम है उन फरिश्तों की जो जिस्म के अंदर रूह को जब खींचते हैं, कभी मुंह तक ले आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका कहा फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़, जब रूह नरखरे तक पहुंचती है, फिर रूह को कभी मुंह फाड़ के निकाला जाता है, कभी आंख फाड़ के निकाला जाता है, कभी कान फाड़ के निकाला जाता है। और जब उसके रूह को जहन्नम से टाट लाया जाता है उसके रूह को रखने के लिए, फिर जब उस टाट के अंदर उसके रूह को रख दिया जाता है, वो उसकी रूह इधर उधर भागने लगती है। फिर उस टाट के अंदर फरिश्ते रूह को लेकर आसमान के जानिब जब चलते हैं तो वहां पर यह आता है कि आसमानों के ऊपर पूरी बदबू फैल जाती है। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, ये किस जालिम का रूह निकाल के लाए हो, किस बदबख्त का रूह निकाल के लाए हो, इतना बास मार रहा, इतना गंदगी फैल गई, इतनी बदबू फैल गई। फिर वहीं से अल्लाह की तरफ से हुक्म होता, उसके रूह को फेंक दो फरिश्तों, उसके रूह को चाहे सिज्जीन के अंदर फेंक दो, चाहे कोई परिंदा उचक ले जाए, चाहे कोई भी उचक ले जाए, उसके रूह को सिज्जीन यानी जहन्नमियों को रूह को जहां रखा जाता है उस बंदे के रूह को वहां रख दिया जाता है। मौत के वक्त इतना कड़वाहट होती है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मौत के वक्त इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी होती है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्कीजे के अंदर पानी रखा हुआ है, उस पानी के अंदर अपने हाथ को डालते हैं और मुंह तक ले जाते हैं, मुंह के ऊपर मलते हैं और कहते हैं इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। ये ऐसा यकीनन मौत के लिए बहुत सख्तियां हैं, मौत के लिए बहुत परेशानी है, मौत के वक्त बहुत तलखियां हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त ये मंजर देख रही थी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि जो सहाबा इकराम में सबसे मकाम मर्तबा रखते हैं वो सहाबी, जब उनके इंतकाल का वक्त करीब हुआ अपने घर वालों को बुलाकर वसीयत करते हैं, कहते हैं कि ए मेरे घर वालों, ए मेरे बेटे बेटी, अम्मा आयशा भी बैठी है, कहते हैं मेरे बेटे, ए मेरी बेटियां, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे यही
पुरानी चादरों में तुम मुझे लपेट कर दफन करना और एक चादर बाजार से मंगा लेना, नया चादर। अम्मा आयशा कहती हैं कि अब्बू जान, वो तंगस्ती के दौर थे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ही चादर में दफन किया गया था, तो 3 ही चादर सुन्नत है। तो कहा, अम्मा आयशा ने कहा कि ए अब्बू जान, वो तंगस्ती के दौर थे, वो गुर्बत की दौर थी। ए अब्बू जान, हम आपको 3 चादरें नया लाकर दे सकते हैं और 3 चादरें नया आपको हम देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जवाब देते हैं कि ये मेरी बेटी, 3 चादरों का क्या फायदा है? अगर मैं कब्र में रख दिया जाऊं और मुल्कन नकीर के सवालों का जवाब ना दे सकूं तो मेरे लिए ये 3 चादरों का फायदा क्या है? वइन्नहा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामति फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए बेटी, अल्लाह यहाँ कामयाब वो शख्स होता है, अल्लाह यहाँ कामयाब वो है कि जो मुल्कन नकीर के सवालों का जवाब दे दे। अल्लाह यहाँ कामयाब वो है। आज तो हमारे यहाँ कामयाबी ये देखा जाता है जिसका घर अच्छा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, रुपया हो, पैसा हो, मालो दौलत हो, वो इंसान कामयाब है। लेकिन नहीं, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम के आग से बच जाए और जन्नत में चला जाए, अल्लाह के खुशनुदी में चले जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का रज़ा हासिल कर ले, वो इंसान दरअसल कामयाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और जलीलुल कदर सहाबी हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो 5000 हदीसों से ज्यादा रवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हम तक पहुंचाए हैं। 5000 हदीसों से ज्यादा रवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। लेकिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल के वक्त ज़ारो कतार रो रहे हैं। साहबा पूछते हैं कि ये अबू हुरैरा, क्या तुम मौत के डर से रो रहे हो? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जवाब देते हैं कि ये मेरे साथियों, ये मेरे साहबियों, ये साहबियों, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि सफर बहुत लंबी है, बहुत तवील है। उस सफर के लिए हमने कोई सामान इकट्ठा नहीं किया, उस सफर के लिए हमने कोई सामान यानी आमलुस सालिहा इकट्ठा नहीं किया, इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे कि उन्हें फिक्रे आखिरत रहती थी, आज हमें कौन सी फिक्रे आखिरत है? हदीसों के अंदर आता है हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल का जब वक्त करीब हुआ तो ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हजरत मुआज से कहते हैं, मुआज तुम मौत के डर से रो रहे हो? कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, अल्लाह के रसूल, इस वजह से मैं रो रहा हूं कि अल्लाह के रसूल, सफर बहुत लंबा है, बहुत तवील है, उस सफर के लिए हमने कोई सामान इकट्ठा यानी कोई आमालुस सालिहा इकट्ठा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ को उठाकर कहते हैं, अल्लाह तू मुआज के ऊपर से मौत को हल्का कर, मौत की शक्तियां हल्का कर। हदीसों के अंदर आता है कि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कब्रिस्तान के जानिब सहाबा लेकर जा रहे हैं तो जनाजा बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है, और जब उन्हें कब्र के अंदर रखा गया तो कब्र की मिट्टी से मुस्क की खुशबू आ रही। सहाबा तज्जुब में पड़े, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते हैं, अल्लाह के रसूल, माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के जनाजे बिल्कुल हल्का मालूम हो रहा था, अल्लाह के रसूल, उनके कब्र से मुस्क की खुशबू आ रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे साहबा, हजरत मुआज का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श हिल गया, कांप गया। और ये मेरे साहबा, जब तुम कब्रिस्तान के जानिब मुआज के जनाजे को लेकर जा रहे थे तो फरिश्ते उनके जनाजे को कांधा दिए हुए थे और 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे की नमाज पढ़े, उनके नमाज में शामिल हैं और उनके कब्र के मिट्टी से मुस्क की खुशबू आ रही है। लेकिन हे मेरे साहबा, जब मुआज को कब्र में रखा गया तो कब्र उन्हें भी एक मर्तबा दबाई। इतना जलीलुल कदर सहाबा इकराम हैं, जब कब्र इन्हें दबा सकती है तो हम जैसे जालिमों को कब्र कितना दबाएगी, हम जैसे नाफरमान बंदे को कितना दबाएगी।
اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے بیوی بال بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، یاد رکھو کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مورخین لکھتے ہیں خندق کے پتھر۔ اس آگ کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیک بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، جب آدمی قبر کے اندر جب نیک بندے کو رکھ دیا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو کہتا ہے میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ تجھے معلوم کیسے پڑا کہ تیرا نبی تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تجھے معلوم کیسے پڑا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا تھا، اس سے علم حاصل کیا تھا، اسی لیے مجھے پتا چلا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی فصدق عبدی قد صدق عبدی، اے فرشتوں میرا بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اے فرشتوں میرا بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں ہی اس کا رب ہوں اور اس کا دین اسلام ہے، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ البسوا الی الباب الجنۃ اخرجوا الی الباب الجنۃ، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھولو۔ اس کے لیے جنت کا بچھونا لگا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے۔ پھر دیکھتا ہے کہ میرے قبر کے اندر منکر نکیر کے چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت ایک شخص میرے قبر کے اندر آ رہا ہے، ایک انسان میرے قبر کے اندر آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ بندہ تو ویسے خوش ہے کہ اسے جنت کا بچھونا لگایا گیا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہے، وہ بندہ تو ویسے خوش ہے۔ جب وہ آئے گا، وہ شخص قریب آئے گا، کہے گا اے شخص تو بتا تو ہے کون؟ کہے گا میں تیرا نیک آمن الصالحہ ہوں، میں تیرا نیک اعمال ہوں، میں جو بھی کچھ دنیا میں کرنے کے لیے کہتا تھا تو وہی اعمال کرتا تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے تیرے اس اعمال کو ایک انسان کے شکل میں تیرے پاس مجھے بھیجا ہے کہ یہاں تو تجھے جنت کا بچھونا لگائی گئی، جنت کی کھڑکی کھولی گئی ہے، آگے دیکھ اس سے بھی بلند بلند مقام تیرے لیے ہے۔ اور وہی انسان جب کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، منکر نکیر اس کے پاس بھی آتے ہیں، منکر نکیر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر یہاں دیکھو مومن کے لیے اللہ رب العزت نے آواز دیا فصدق عبدی، میرا بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ مومن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرا بندہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، میں ہی اس کا رب ہوں، اس کا دین اسلام ہے، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن کافر منافق کے لیے بھی آواز آئے گی فکذب، اے فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے یہاں یہ کہہ کر ہم بچ سکتے ہیں کہ یہ بارہ الہ مجھے معلوم نہیں تھا؟ یہاں اللہ رب العزت کے فرشتے کیا پوچھ رہے ہیں کہ نہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی، اس کے لیے جہنم کا بچھونا لگاؤ، البسوا الی الباب النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا لگاؤ، وابتغوا الی الباب النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا لگاؤ، البسوا الی الباب النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا لگاؤ، جہنم کی کھڑکی کھولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جہنم کے بچھونا اس کو پہنایا جائے گا وہ آگ کا بچھونا، آگ کا بچھونا ہوگا، اور جو لباس پہنایا جائے گا وہ آگ کا لباس ہوگا، اور آگ ہی کے قینچی سے وہ کاٹا جائے گا، آگ کے قینچی سے اسے کاٹا جائے گا،
اور چھت آگ کا کر دیا جائے گا، نیچے جو زمین رہے گا وہ بھی آگ کا کر دیا جائے گا، دایاں بایاں ہر جانب آگ ہی آگ اسے نظر آئے گی۔ وہ کہے گا اے اللہ مجھے موت دے دے، لیکن وہاں موت کہاں ہے؟ وہاں موت نہیں آئے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد میں دیکھے گا کہ منکر نکیر کے شکل سے بھی بھیانک انسان میرے قبر میں آ رہا ہے۔ وہ آئے گا کہے گا اے شخص تو ہے کون؟ میں ویسے پریشان ہوں کہ مجھے یہاں جہنم کا بچھونا لگایا گیا، جہنم کی لباس پہنایا گیا، جہنم کی کھڑکی کھولی گئی، تو ہے کون؟ کہے گا میں تیرا برا اعمال ہوں، میں جو بھی دنیا میں کچھ کرنے کے لیے کہتا تھا تو وہی اعمال کرتا تھا۔ آج اللہ رب العالمین نے تیرے اعمال کو، تیرے یہ برے اعمال کو اس ایک انسان کے شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے کہ یہاں تجھے جہنم کا بچھونا لگایا گیا، جہنم کی کھڑکی کھولی گئی ہے، آگے دیکھ اس سے بھی بلند بلند مقام تیرے لیے، یعنی اس سے بھی بلند بلند جو اللہ کے جہنم ہے، اللہ رب العالمین کا جو جنت ہے، اس سے بھی بڑے بڑے جہنم ہیں۔ کہ جیسے بے نمازیوں کے لیے جو جہنم اللہ نے بنایا ہے کہ جب وہ جہنم کے اندر، جب وہ جہنم تھوڑا سانس لیتا ہے، وہ خندق جب تھوڑا سانس لیتا ہے جو بے نمازیوں کے لیے ہے، کہ جب وہ تھوڑا سانس لیتا ہے تو جہنم پناہ پناہ چیخ اٹھتی، کہتی ہے اللہ اس خندق سے مجھے پناہ دے دے، اے اللہ اس جہنم سے مجھے پناہ دے دے۔ اس جہنم میں ڈالا جائے گا کافر اور منافق کو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان اور جنات کو پیدا کیا مقصد سے پیدا کیا، اور مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، اپنی عبادت کی اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیں کسی کی غلامی، پیروں کی غلامی، اولیاء کی غلامی کرنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم غلامی کریں کسی کی۔ ہم غلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں۔ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے حاکم وقت کی اطاعت کرو، کہ جو امیر ہے تمہارا قرآن اور حدیث کے دائرے میں بول رہا ہو تو اس کی اطاعت کرو، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ہٹا تو چھوڑ دو، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی اطاعت۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ بے شک موت اور زندگی اللہ نے پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم اچھے اعمال کرو۔ کون سے اچھے اعمال کرو؟ کہ جس جنت سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، اس جنت کے ہم مقیم بنے، اس جنت کے ہم حقدار بنے، کیونکہ باپ کی وراثت اولاد پاتا ہے، تو آدم علیہ السلام کی جنت وراثت تھی، لیکن انہیں نکال دیا گیا، کس لیے؟ اللہ کی نافرمانی کیے تھے، تو اسی لیے کہ تاکہ تم نافرمانی مت کرنا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم نیک اور اچھے اعمال کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ جب حساب کا وقت آیا، جب تمہارے حساب کتاب کا وقت آیا، جب تمہارے حساب کتاب کا وقت تھا، تب تم نے اپنے اعمال کا حساب کیا نہیں کہ ہم رات کو کون سا کام کیے ہیں، دن میں کون سا اللہ کی نافرمانی کیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیے ہیں، رات میں یا دن میں اللہ کی نافرمانی کیے کہ اللہ کی خوشنودی پائے، نہیں کیے۔ اور جب انتقال کا وقت، مرنے کا وقت قریب ہوا، تب کہتے ہوئے اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ رب العزت کسی بندے کو مہلت نہیں دیتا ہے، لیکن بندہ جب کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ کہتا ہے بندے تو کرے گا کیا؟ کہتا فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، لیکن فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت تو تمہارے مکر سے واقف ہے، اللہ رب العزت تمہارے چاپٹری سے واقف ہے۔ تم زندگی میں اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ سجود نہیں ہوئے، آج جب انتقال کا وقت آیا ہے تو کہتے ہیں اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ رب العزت کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے، اور ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ نہیں تو ہمارا ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہاں تو دو ہی ٹھکانہ، یا تو جنت یا جہنم۔
جو نیک اعمال کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، وہ جنتوں میں جائے گا، جنت ماوا میں جائے گا، اور جو برا اعمال کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو آگ سولا مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے واقعے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔